السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، کل میں نے آپ کو برے اعمال اور ان کی سزائیں اس کے تعلق سے میں نے بتایا کہ بے نمازی کو کون سی سزا ملے گی، دنیا میں کتنی سزائیں ملیں گی، موت کے وقت اور قبر کے عذاب اور قبر سے اٹھنے کے بعد کی سزائیں، روزہ نہ رکھنے والے کی سزا، اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے کی سزا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب آئیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، اتنی دولت دی ہے اور وہ حج نہیں کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سواری اور اتنے توشے کا مالک ہو گیا کہ وہ اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، پھر اس نے حج نہ کیا تو کچھ فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ترمذی شریف۔ زانی کی سزا، جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، تو آئیے گا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب معراج مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو سانپوں اور بچھوؤں کے ساتھ قید دیکھا۔ بچھو اور سانپ انہیں ڈس رہے تھے، ہر ایک کی شرمگاہ کی جگہ ایک سوراخ تھا جس میں بچھو گھستے تھے اور ان سوراخوں میں گھس کر ڈستے تھے۔ ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہتی تھی جس کی بدبو سے دوزخی چلاتے تھے اور وہ ان کی چیخ و پکار سے بے نیاز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، قرۃ العین۔ تو اتنی سخت سزا ہے جو لوگ زنا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے باز رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی روز قیامت میں اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑکتی ہوگی اور شرمگاہوں کی بدبو سے لوگوں کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ ان کو منہ کے بل جہنم میں لے جایا جائے گا، پھر جب دوزخ میں داخل ہوں گے تو داروغہ جہنم آگ کی قمیض پہنائے گا۔ اگر زانی کی اس قمیض کو بہت اونچی اور مستحکم پہاڑ کی چوٹی پر ایک لمحہ کے لیے رکھ دیا جائے تو یقیناً وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کے بعد داروغہ جہنم کہے گا، اے عذاب جہنم کے فرشتوں، زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغو جس طرح کے حرام کی طرف انہوں نے نظریں ڈالی تھیں، اور آگ کی زنجیروں سے ان کے ہاتھوں کو باندھ دو جس طرح کے حرام کی طرف یہ ہاتھ بڑھاتے تھے، اور آگ کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈال دو جس طرح یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے، ضرور ضرور ہم اس طرح کریں گے، تو وہ ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے اور پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے جکڑ دیں گے اور آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے۔ تو وہ چیخیں گے کہ اے عذاب کے فرشتوں، ہم پر رحم کرو، ایک لمحہ کے لیے ہم سے عذاب کم کر دو۔ اس پر فرشتگان عذاب کہیں گے، ہم تم پر رحم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک ہے، قرۃ العین۔ تو میرے عزیز، یہ زنا کرنے کا اتنا بڑا عذاب ملے گا، اس لیے جو مسلمان بھائی، ہمارے نوجوان بھائی اگر اس میں ملوث ہیں تو وہ آج ہی اپنے رب سے توبہ کر لیں۔ دیکھیے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اگر آپ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید قوی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے زنا سے دور رکھو، زنا سے باز رہو، بہت سخت عذاب ہے زانی اور زنا کرنے والے کا۔ اچھا، لواطت کی سزا، جو مرد کے ساتھ کرتے ہیں ان کی سزائیں کیا ہے؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتا جو کسی مرد سے لواطت کرے یا کسی عورت سے لواطت کرے غیر فطری طریقہ سے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عقبہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورت کی غیر فطری مقام کا استعمال کرنے والا ملعون ہے۔ طبرانی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لواطت کی حد دو تعزیر یہ ہے کہ لواطت کرنے والے کو بلند اونچی جگہ سے گرایا جائے، پھر اس کے اوپر اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط علیہ السلام کو آسمان سے پتھروں کی بارش سے ہلاک فرمایا۔ اگر لوطی تمام زمین کے پانی سے بھی غسل کرے تب بھی وہ نجاست باطنی سے پاک نہ ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ تم میرے عزیز گناہوں سے توبہ کر لو، آج اپنے رب کو منا لو، یہ وقت ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے باز رہو، گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں اللہ و رسول راضی ہیں۔